امام نے زمین کو خریدا. لیکن کیا کیا امام نے؟ ایک عجیب کام کیا. خریدنے کے بعد اس زمین کو بنی اسد کے ہی لوگوں کو ہبہ کر دیا, تحفہ کر دی وہ زمین. بس ایک مکالمہ کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے, اور یہ بڑا عجیب مکالمہ ہے. کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا, دیکھو دیکھو بنی اسد والوں, اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی. تو بنی اسد والوں, جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے نا, تو انہیں پتہ بتا دینا ہماری قبر کا. جو یہاں پر ہماری قبر کی زیارت کی غرض سے آئے نا, اسے اپنا مہمان بنا لینا, اسے پانی پلانا. عجیب, بھی کربلا پہنچے اور یہ مکالمہ ہو رہا ہے. پھر امام حسین نے 3 فقرے مختلف طبقات سے کیے. کیا مطلب؟ بنی اسد کے مردوں سے امام حسین نے ایک بات کہی, پھر بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین نے ایک بات کی, پھر بنی اسد کے بچوں سے امام حسین نے ایک بات کی. کیا؟ پہلے مردوں سے کہا, اے بندگانے مردانے بنی اسد, جب یہ فوج میں مار کر چلی جائے نا اور ہمارے لاشیں دفنائے نہ جائیں, ہمارے لاشیں یوں ہی پڑے ہوں, تو دیکھو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں کھود کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا. بنی اسد کے لوگ حیران, کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا, حیران ہوئے. بہرحال مکالمے کے بعد جب جانے لگے, امام نے کہا, بنی اسد کے لوگوں, اپنی خواتین کو بھیجنا, میں ان سے بھی مخاطب, ان سے کہنا تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے. بنی اسد کی خواتین ہیں, مولا کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ کہا, دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں, دیکھو میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے, لیکن دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا, ہمیں دفنانے نہ آئے نا, تو دیکھو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا, اور بس کسی انداز سے, بے شک گڑھے کھود کر, لیکن بس تم کسی انداز سے ہمیں دفنا دینا بس. عورتیں حیران. بہرحال اس مکالمے کے بعد بنی اسد کی عورتیں جب جانے لگی, کہا, بنی اسد کی عورتوں, اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا. بچے آئے. کہا, مولا کیا ماجرا ہے؟ کہا, دیکھو بچوں, اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا, تم ایک کام کرنا, ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں گی, تم یہ کرنا, تم کھیلنے کے بہانے آنا, کھیلنے کے بہانے آنا. اور بچے ہیں نا, بچوں کو قبر بنانے کا تو نہیں کہہ سکتے, بچوں ایسا کرنا ہاتھوں میں مٹی بھر بھر کے نا ہماری لاشوں پر ڈال دینا. گویا امام کہہ رہے ہو, دیکھو بچوں, تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری تدفین ہو جائے گی. آج بھی کربلا میں بعد شام غریباں یہ منظر عجیب ہوتا ہے کہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں آج بھی, اور وہ اپنے انداز میں آتے ہیں. وہ کدال اور یہ جو دفنانے کے لیے جو سامان وہ لے کر آتے ہیں, اور اپنے مخصوص انداز میں چلتے ہیں آج بھی. شاعر نے اس واقعے کو بیان کیا, جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا, تب ذوالجناح شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا. ناگاہ بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا. سرور نے ان سے پوچھا, امام حسین سرور نے ان سے پوچھا, یہ ہے کون سی جگہ؟ بولے, بنی اسد کے ہے نام اس کا کربلا. مولا نے ان سے رو کے وصیت میں یہ کہا, کچھ امتحان ہم پہ کڑے ہوئیں گے یہاں, 10 دن کے بعد لاشیں پڑے ہوئیں گے یہاں. تو اے بنی اسد والو, میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا, میری مرقد بنا دینا. امام حسین نے بنی اسد والوں سے آگے کلام کرتے ہوئے کیا کہا, میرا اکبر, بنی اسد والوں سے کہہ رہے ہیں, بنی اسد والوں, میرا اکبر بھی, قاسم بھی, عباس بھی, اور اونو محمد میرے پرمہن, سب پڑے ہوں گے میدان میں بے کفن, ہوگی مجبور لاچار میری بہن, اس کو تم ایک ردا دینا, میری مرقد بنا دینا. اور کہا, میں نبی کا نواسا ہوں اے دوستو, فاطمہ کا دلارا ہوں اے دوستو, تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا, صرف ایک بات کہتا ہوں اے دوستو, کربلا کو سجا دینا, میری مرقد بنا دینا. جب بھی زائر زیارت کو آئے میری, اس کو مہمان رکھنا یہاں 3 دن, ان کو پانی پلانا میری سمت سے, ان کو کھانا کھلانا یہاں 3 دن, ان کو میری دعا دینا,
میری مرکت بنا دینا. اور عصر کو تن سے سر میرا ہوگا جدا, میری حرمت کریں گے نہ اہل سقر, دشمنی میں وہ حد سے گزر جائیں گے, گھوڑے دوڑائیں گے وہ میری لاش پر, میرا لاشا بچا لینا, میری مرکت بنا لینا. پھر اسد کے قبیلوں کے بچوں سے بھی اس طرح میرا مولا مخاطب ہوا, اپنی مٹھی میں مٹی اٹھا کر تمہیں ہو سکے تو میری لاش پر ڈالنا, میری ماں سے دعا لینا, میری مرکت بنا دینا. دیکھنا تم کہ کچھ وقت گزرے گا جب اور روزے ہمارے بنیں گے یہاں, نام تو ہے اس جگہ کا کرب و بلا, کل اسے سب پکاریں گے رشک جنا, تم بھی جنت کو پا لینا, میری مرکت بنا لینا. ارے میں کہاں جاؤں گا بے کسو بے وطن, سب کہیں گے مجھے شاہ تشنا دہن, رن میں تیروں کا ہوگا میرا پیراہن, خاک کرب و بلا ہوگی میرا کفن, سب کو خاک شفا دینا, میری مرکت بنا دینا. اور جس طرح میں نے کہا, اب آخری شعر سنیے, آخری اشعار. اب بھی عاشور کو روضہ شاہ پر آتا ہے سب قبیلہ اسد کا نظر, شاہدی کی وصیت انہیں یاد ہے, اب بھی ماجد یہ کہتے ہیں وہ نوحگر, شہ کا لاشا اٹھا لینا, میری مرکت بنا لینا. تو دوستو, امام حسین 28 رجب کو چلے ہیں, مدینے سے چلے ہیں, مکے پہنچے ہیں, حج کے ایام میں مکے سے چلے ہیں, کوفے جانا ہے, راستے میں ہر آ گیا ہے, راستہ روکا ہے, اور ہر امام کو لے کر کربلا آ گیا ہے. بنی اسد کے قافلے سے مکالمہ, بنی اسد والوں سے قبیلے سے مکالمہ ہو گیا ہے, امام نے بنی اسد کی زمین خرید لی ہے, پھر ان کو واپس تحفے میں دے دی ہے, اور اب امام حسین کے خیمے لگ گئے ہیں, 2 محرم آ گئی ہے, کربلا کا میدان آباد ہو گیا ہے.